بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیں۔ مجالس تفسیر قرآن جن کا سلسلہ یکم رمضان سے شروع ہوا، امام بارگاہ چاہتہ معصومین میں آج سلسلے کی 20ویں تقریر۔ تمام سامعین جو کہ پہلی سے آ رہے ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ مارٹن روڈ کی مجلس بارگاہ شاہ نجف کی پڑھ کر شہداء کربلا کی مجلس پڑھنے کے بعد اب یہ تابوت کے جلوس کی سلسلے کی مجلس 41ویں تقریر۔ تمام حضرات سماعت فرما رہے ہیں، یعنی 4 عشرے اور اسی 2 عزاخانوں کے درمیان، ادھر بھی عزاخانہ ادھر بھی عزاخانہ، اور سننے والے گواہ ہیں کہ ہم نے مسلسل عزائے مولائے کائنات کی تیسری تقریر اور کل چوتھی یوم شہادت، آج شب شہادت، اور یہاں کی تقریریں کل 21 کو اختتام پذیر ہو رہی ہیں، اور شہدائے کربلا میں 25 رمضان تک سلسلہ رہے گا، کیونکہ کل یہاں اعمال خواتین کے آج بھی ہو رہے ہیں اندر، اور پرسوں بھی ہوں گے 22 کو، جو کہ آخری شب قدر ہے، شب 23 کی۔ تو وہ جو امام ضامن ہم باندھتے تھے سب کو، وہ ہم شہدائے کربلا کی مجلس میں آپ حضرات امام ضامن بنوائیے گا، اور ابھی مجلس کے بعد جو حضرات نواخوانی کریں گے، دل رضا صاحب نواخوانی کریں گے، اور شہدائے کربلا میں جلوس پہنچتے پہنچتے زنجیروں کا ماتم بھی ہوگا، اور کچھ ماتمدار قمازنی بھی کرتے ہیں زری تک پہنچتے پہنچتے۔ اسد آغا صاحب آئیں گے، نقی صاحب بھی نواخوانی کریں گے۔ تمام نواخوانوں کے لیے مولا کی بارگاہ میں ہم ان کی درازی عمر مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اور خدمات کا موقع دے۔ میں قوم کو ہمیشہ باخبر رکھتا رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات چھپائی جائے۔ جس دن سے نقی صاحب نے یہ کوششیں شروع کی کہ تمام قومی اداروں کو متحد کیا جائے اور ایک جگہ پر سلو صفائی کے ساتھ سب کو بٹھا کر پرانی باتیں اختلافی ختم کر دی جائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اور بھی ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اچھی بات ہے۔ تو وہ ایک نیک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلسل 4-5 دن سے ان کو ٹیلی فون پر جان سے مارنے کی دھمکیوں کے فون آ رہے ہیں۔ اس لیے ہم بارگاہ مولا میں اس کیس کو دیتے ہیں، اور ہم سب سے اپیل کریں گے کہ آپ تابوت پر
نقی صاحب کے لیے اور علم پر پہنچ کر ان کی دراز عمر کی دعا کریں کہ اللہ ان کی بلاؤں کو دور فرمائے اور ان کو عمر خضر اور عمر نو عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے مرتجس ٹریول کاروان کربلا کی جانب سے، آج سے علی رضا زیدی صاحب، یہ 24 جون کو ایک قافلہ شوال میں کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جس میں میں بھی شریک ہوں، پہلے بھی ان کے ساتھ جا چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اعلان کر دوں، 10 جون تک پاسپورٹ جمع کرانے کی تاریخ ہے اور 24 جون کو روانگی ہے۔ جو حضرات جانا چاہیں، سید علی رضا زیدی صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ لوگ دل رضا صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ مسلسل تمام تقریروں میں ہم نے پرانی آیات کی تفسیر بھی پیش کی، اردو میں تفصیل سے ترجمہ، اور جو کچھ کلام پاک کی تفسیروں میں لکھا گیا ہے اس میں سے کچھ چیدہ چیزیں، ظاہر ہے کہ کلام پاک ایک عمیق کتاب ہے، علم کا ایک گہرا سمندر ہے، اور صدیاں ایسی ہی 14 صدیاں گزر جائیں گی اور علی کے علم کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے رہیں گے۔ آل محمد کی بتائی ہوئی آیات کی تفسیر ہم دہراتے رہیں گے، اس لیے کہ اس سے بڑا اور اچھا ذریعہ قرآن کو سمجھنے کا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین بھی کریں، نوٹ بھی کریں کہ یہ باتیں آئندہ بھی کارآمد ہوں گی۔ کل 21 رمضان کو 2040 ہجری، کل علی کی شہادت کو پورے 1400 سال ہوں گے۔ 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور اتفاق سے دن بھی 1400 سال کے بعد وہی پڑا ہے۔ جمعے کی صبح آپ کے سر پہ ضربت لگی تھی اور 1400 سال کے بعد بھی 19 تاریخ جمعے کو پڑی، اور جیسا کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ پیر کا دن وہ تھا کہ جب علی کے گھر سے علی کا جنازہ علی کے بیٹوں نے اٹھایا۔ تو دن بھی وہی پڑا ہے اور ہجری بھی وہی آئی ہے۔ اس کے سوا شہادت کی کوئی ایسی یادگار تو نہیں منائی جاتی، لیکن ہم اپنے ماتم میں، اپنے گریہ میں اضافہ تو کر سکتے ہیں نا، کہ 1400 سال کے بعد بھی مولا ہم اسی طرح آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ بے شک آپ کی راہ ہدایت صراط مستقیم ہے۔ جو قربانیاں آپ نے اسلام کے لیے دیں، دین الہی کے لیے دیں، رسول کے لیے دیں، اس کی برابری اسلام میں کوئی نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کر پائے گا۔ علی کے مقابل نہ علوم میں کوئی آتا ہے، نہ شجاعت میں علی کے کوئی مقابل ہے، نہ سخاوت میں کوئی علی کے مقابل، اور نہ عدالت میں کوئی علی کے مقابل۔ عدالت ایسی کہ جہاں حکومتیں بھی علی کے ہی فیصلے کو برقرار رکھتی تھی۔ اور یاد رکھیے، فقہ میں بھی علی موجود ہیں مدینے میں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے
یہ اعلان کیا ہوا تھا حکومت میں کہ علی کی موجودگی میں کوئی فقہ کا فتویٰ نہ دے، اگر کسی نے شریعت کا فتویٰ دیا تو وہ ذلیل ہو جائے گا، اس لیے کہ نہیں معلوم تمہیں کہ علی کا فیصلہ کیا ہے، علی کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تمام مسلمان ان عظمتوں کے قائل ہیں، ظاہر ہے کہ ہم صرف شیعت کے نقطۂ نظر سے ان معصومین کی یاد نہیں مناتے، ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ سب شریک ہوں، ہر ایک شریک ہو، اور پاکستان کی تاریخ ان تاریخوں سے بیگانہ نہیں ہو سکتی جب تک قائد اعظم کی سبان حیات موجود ہے۔ لندن میں گاندھی جنا کانگریس اور مسلم لیگ کی گول میز کانفرنس اہم ترین کانفرنس تھی۔ پاکستان بننے کا مرحلہ طے ہو رہا تھا، لیکن اتفاق سے کانفرنس 21 رمضان کو پڑ گئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ یوم شہادت علی ہے۔ تو بانی پاکستان بھی جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے نام پر کوئی ملک بن رہا ہے تو بغیر علی کے کوئی امت نہیں ہے، اگر علی نہیں ہے تو سمجھیے امت ہے ہی نہیں، امت ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اخبار میں کل سبھی وزراء سب پیغامات شہادت کے موقع پہ دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اتنا احترام ہے اور سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق خراج عقیدت مولائے کائنات کو پیش کرتے رہے ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ہماری محبتوں کی بھی قدر کی جائے۔ ہماری محبتوں کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ آپ اعتراض کریں ماتم کیوں، زنجیر کیوں، قما کیوں، اس لیے کہ جب آپ فلسفہ محبت پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کی کوئی تھا نہیں ہوتی، کوئی گہرائی نہیں ہوتی، اور کہیں کسی بلندی پہ محبت جا کے ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ عشق کا لفظ محبت سے بڑا ہے لٹریچر میں، لیکن قرآن کی نظر میں عشق کا لفظ بڑا نہیں ہے۔ عربی لفظ ہے لیکن قرآن نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ پرانے عرب کی شاعری میں عشق کے لفظ کو بہت زیادہ غلط معنوں میں استعمال کیا گیا تھا، اس لیے قرآن نے اس لفظ کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ وہ چاہتا ضرور تھا کہ جو عشق کی حدیں بیان ہوتی ہیں اتنا علی کو چاہا جائے، اس لیے اس نے نیا لفظ رکھا، مودت رکھا۔ بالکل ایک نیا لفظ اللہ نے قرآن میں اتارا جو عشق سے بھی بڑا ہے۔ اور عشق کو عشق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عشق ایک بیل کا نام ہے، ایک بیل، پھولوں کی بیل، اس کو کہتے ہیں عشق پیچاں۔ اس بیل کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ نکلتی ہے تو بڑھتی جاتی ہے، اور قریب میں جو بھی درخت ہوتا ہے اس پر جب وہ چڑھنا شروع کرتی ہے تو جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ تو پھولتی جاتی ہے، پھلتی جاتی ہے، درخت سوکھتا جاتا ہے، مرجھاتا جاتا ہے، اور پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ عشق وہ شے ہے کہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آگے ہر شے حقیر ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کے شاعروں نے، ادیبوں نے، دانشوروں نے،
فارسی شعرا، عربی شعرا، اردو شعرا، انہوں نے ہمیشہ اپنے کلام میں علی سے عشق کا دعویٰ کیا. کوئی شاعر فارسی، عربی اور اردو کا ایسا نہیں جس نے یہ دعویٰ نہ کیا ہو کہ ہم علی کے عشق میں مر رہے ہیں. ہم پوری دنیا عشق علی میں چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے جسے عشق سمجھا اس کو سیکھا سلمان سے، ابو ذر سے، مقداد سے، قمبر سے، کمیل سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے، قمبر سے، میثم تمار سے، کہ جسم کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی علی علی علی. سر کٹتے رہے اور علی علی گونجتا. یہی محبت علی کی تاریخ ہے. کائنات میں کسی کے لیے محبت میں اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دیں جتنی علی کے لیے زمانے میں قربانیاں دی گئیں. یہ کیسی محبت ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے کہ کیسا عشق ہے؟ اس میں موت کا بھی خوف نہیں ہوتا، اس میں مرنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اس میں ہر آدمی شجاع بن جاتا ہے، اس میں کوئی منافقت تو بھی بیچ میں نہیں لاتا. ارے ایسے عاشق بھی ہیں تاریخ میں جو تقیے کو پسند ہی نہیں کرتے. میثم نے ہاتھ پیر کٹوا لیے، زبان کٹوا لی، لیکن علی علی کرتے رہے. قمبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر علی علی کرتے رہے. کمیل کو مار مار کے تازیانیوں سے ادمرہ کر دیا گیا مگر آواز یہی حلق سے آتی رہی علی 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 علی. تو بھائی اب ہے یہ محبت، ہم کیا کریں اس محبت کو؟ محبت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جس موضوع کی طرف دیکھو وہاں علی نظر آتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا عدلیہ، یعنی ہر ایک نے علی کے عدالتی فیصلوں کو برقرار رکھا. اور آج انٹرنیشنل قانون میں بھی علی کے فیصلے داخل ہیں، آج بھی داخل ہیں اور ان کو برقرار رکھا گیا ہے. باہر کے مغرب کے فیصلوں میں علی کا یہ فیصلہ داخل ہے کہ دو جڑواں بھائی تھے، صرف یہ پتہ لگانا تھا قانون کو کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. جو پہلے پیدا ہوا تھا سب اسے بڑا کہہ رہے تھے، لیکن علی نے کہا جو بعد میں پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہے. یہ مناظر پوری قوم اپنی نظر میں رکھے اور اس کو ہلکا نہ سمجھے. آپ اسی طرح بیسیں. آپ سے مراد وہ لوگ جو قوم کو بہت ہلکا کر دینا چاہتے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ بحثیں چلا کر کہ یہ نصیری ہے، یہ غالی ہے، علی کے فضائل کی مخالفت، علی ولی اللہ اذان سے نکال دیا جائے. آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج یہ سامنے آتے جائیں گے اور یہ ملک پاکستان آپ کی پوری شیعہ قوم کو جو بھی حکومت آئے گی حقیر اور ذلیل سمجھتے رہیں گے.
نہ آپ کو حقوق ملیں گے، نہ آپ کو نوکریاں ملیں گی۔ حد یہ ہے کہ آپ کی مجلسوں کو اب لائٹیں بھی نصیب نہیں ہوں گی، اور کرنے والے آپ کے اپنے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو پہچانے۔ یہی کہہ رہا ہوں 50 برس سے کہ اس کی حفاظت کرو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کسی کوئی بڑے اکثریت والے فرقے کا ہے، غلط خیال ہے۔ دیکھیے، اسلام میں چیزیں غصب ہوتی آئی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا، پورا مغرب، پورا انگریز دانشور یہ جانتا ہے کہ علی کی خلافت چھین کر لی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان شیعوں نے بنایا، چھینا ہے دہشت گردوں نے۔ یہ دہشت گردی ہے، یہی دہشت گردی ہے کہ 21 کو مولا علی کے شہادت کی مجلس پر لائٹ بند کر دینا، اس سے بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ اور ماتمدار عزادار دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ آپ نے بہت انتظامات کیے ہیں، آپ نے نمائش پر سڑکیں بنا دی ہیں، سڑکیں بند کر دی ہیں، زمین روز راستے بنا دیے ہیں۔ اس سال آپ نے روٹ جلوس کا بدل دیا ہے۔ آپ یہ سارے جلوس بند کروانا چاہ رہے ہیں، آپ مجلسیں بند کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو دشمنی ہے۔ ہم تو اپنی مجلسوں میں عزت رکھ رہے ہیں یہ کہہ کر کے مسلمانوں میں اتحاد ہے۔ آپ یہ گندا مظاہرہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے، تو یہودی سر پہ کھڑا ہے، اب بغیر علی کے اپنے کو بچا کے دکھا دو۔ میں پولیس کے محکمے سے بھی اپیل کروں گا کہ آج کی تاریخ یہ بات نوٹ کرے۔ آرمی بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہیں۔ میں ان سے شکریہ کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور ہماری مجالس کی خدمت کرتے رہے، جلوسوں میں آتے رہے، اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ لیکن بجلی کمپنی نے اگر یہ جان کر کیا ہے تو اس کی انکوائری بٹھائی جائے کہ مجلس اعضاء میں جان کر بجلی کیوں بند کی گئی ہے۔ میں محکمہ پولیس سے اپیل کرتا ہوں، ورنہ یہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کیا پاکستان صرف وہابیوں کا ہے؟ پاکستان صرف دیوبندیوں کا ہے؟ اور اگر کوئی بڑا آفیسر موجود ہے اس وقت رینجرز اور پولیس کا، وہ فوراً ابھی فون کرے بجلی کے محکمے کو کہ بجلی کس نے بند کرائی ہے۔ اور سنو، دشمن تو ہمارے ہمیشہ شام غریباں کا مذاق اڑاتے رہے، ہم تو شام غریباں کے عادی ہیں۔ ہم اندھیرے میں بھی مجلس کر سکتے ہیں، ہم اندھیرے میں مجلس بھی کر سکتے ہیں، اور علی کے دشمنوں پہ لعنت بھی کر سکتے ہیں۔ قائد ملت حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ سلام۔ بہرحال آپ اطمینان کے ساتھ، نواخوانی کے ساتھ، جلوس اسی شان سے جائے گا۔ شہدائے کربلا کا جنریٹر بھی روشن ہو گیا ہے، اور جیسی لائٹ جاتی ہے ان کا جنریٹر روشن ہو جاتا ہے۔ جنریٹر چادہ معصومین میں بھی ہے۔ آپ کو، حکومت کو
بڑی بڑی باتیں بہت ہر حکومت کرتی ہے. میں تو یہ 70 برس سے پاکستان کی حکومتوں کو دیکھ رہا ہوں. خود نمائی کی باتیں بہت کرنی آتی ہیں، آج تک پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکے. کون سا محکمہ صحیح کیا آپ نے؟ کیا آپ نے عوام کو دیا ہے؟ 70 سال میں کون سا آپ نے آرام دیا ہے؟ کروڑوں اربوں ڈالر آپ نے الیکشن پہ اٹھائے ہیں. بڑی بڑی اسمبلیوں کی عمارتیں اسلام آباد میں بنائی ہیں. آپ خود عیش و عشرت کرتے ہیں یار. آپ نے عوام کو دیا کیا ہے؟ کون سی حکومت عوام کو دے کے گئی ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مولا علی والے ہیں، مولا علی سے مانگ کر زندگی گزار لیتے ہیں، ورنہ سڑک پہ فقیر پڑے ہیں. جائیے دیکھیے روزے کس طرح سڑک پہ فٹ پاتھ پہ کھل رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. کتنا جنس بٹ رہا ہے اور کتنا کچی آبادیوں کے لوگ مانگتے پھر رہے ہیں. یہ ملک چلا رہے ہیں آپ اسلامی؟ یہ ہے رسول اللہ کا مدینے والا اسلام، جو رسول خود فاقے کر کے غریبوں کو کھلاتا تھا. جس کی بیٹی کے بچے فاقے سے 3 دن پڑے رہتے تھے، وہ زہرا اپنی چادر گروی کر کے فقیروں کو کھلاتی تھی، اصحاب کو کھلاتی تھی. اس کا ملک، اس کے صدقے میں یہ ملک لے کر تم عیش کرتے ہو اور غریبوں کو فاقے کراتے ہو. یہ کون سا ملک ہے؟ ہم تو صبر و شکر کے عادی ہیں. ہمیں تو بچپن سے صبر شکر سکھایا جاتا ہے. ہماری تو گھٹی میں صبر و شکر پڑا ہوا ہے. علم و ادب، تہذیب، تربیت دنیا ہم سے سیکھتی رہی ہے، ہم سکھاتے رہیں گے. کسی اسلامی فرقے کے پاس نہ یہ تہذیب ہے، نہ یہ ادب ہے، نہ یہ سلوک ہے، نہ یہ نیکیاں ہیں. سارے فرقوں نے ہم سے فرش پہ بیٹھنا سیکھا، کپڑے پہننا سیکھا، ہم سے کھانا صحیح طریقے سے کھانا سیکھا. عرب کے بدوؤں کی طرح صرف جہنم بھرنا آتا تھا. اگر کہو تو عرب کے کلچر پہ ابھی 1 گھنٹے بول دیں. سارے مناظر ہمارے سامنے. ہم اس وقت بھی تہذیب یافتہ تھے جب جاہلیت کے دور میں بیٹیاں گاڑی جا رہی تھیں تو بنی ہاشم کے گھر میں بیٹیوں کو فلک نشیں کیا جاتا تھا، ان کے مرتبے بڑھائے جاتے تھے. پیغمبر نے دکھایا، زندہ بیٹیاں گاڑنے والوں دیکھو فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ رسالت اٹھ کر استقبال کرتی ہے. تم نے تو اب تک عادت نہیں چھوڑی، روزانہ پاکستان میں ایک معصوم بچی کا ریپ کیا جاتا ہے. تم تو پرانے عرب ہو اور کوئی عدالت نہیں بولتی، کوئی عدالت نہیں بولتی. اخبار میں نیوز آ جاتی ہے، ٹیلی ویژن سیکھ دیتا ہے. جس ماں کی بچی مرتی ہے، جس باپ کی اولاد مرتی ہے اور اس کی تم تصویریں دیتے ہو، تو میں یہ کہوں تم بڑے سائنسداں ہو گئے ہو اور ترقی یافتہ ہو گئے ہو. ہم تو جب جانتے کہ تم آل محمد سے سیکھتے، جانتے اور ان دہشت گردوں کو تہذیب سکھا سکتے. ارے بھائی جب تم نہیں سکھا سکے تو ہمارے سپرد کر دو یہ ڈیوٹی. جیل خانوں میں ہمیں بھیجو، ہم مجلسیں پڑھ کے نہ سب کو شریف بنا دیں تو ہمارا بھی نام نہیں. فوج ہمیں ساتھ لے جایا کرے جہاں حملہ کرے، ہم ایسا درس دیں گے کہ سب کنورٹ ہو جائیں گے. نام علی میں طاقت ہے، اور یاد رکھنا فوج بھی نام علی پکارتی رہی ہے. 65 میں 71 میں پکارا سب نے ہے، لیکن ہمارے زبان سے جب علی جاتا ہے نا، کائنات میں پھیلتا ہے، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں تک آواز پہنچی تھی ذمہ داران لائٹ کمپنی کو فون کر کے اب تک کے لائٹ منگوا لیتے، لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کام سمجھ کر اس بات کو
پیش کریں کہ آپ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے روٹ خراب کر رہے ہیں. آپ خود کل دیکھ لیں گے جلوس کدھر سے جائے گا. روٹ پتہ ہے آپ کدھر سے جا رہا ہے جلوس؟ امام بارگاہ علی رضا سے نہیں گزر رہا، سولجر بازار جا کے گرو مندر سے آ کے قائد اعظم کے مزار، پیپلز پارٹی کے ہیڈ آفس کی چورنگی سے ہو کر پیچھے کی گلی سے سناٹے سے میدان سے نکال کے صدر میں نکال دیا جائے گا، اور ادھر سے چلے جائیے بندر روڈ. 58 میں ایوب کے دور میں روٹ پر جھگڑا ہو چکا ہے، جلوس پر شیلنگ ہو چکی. یاد کیسے رکھتے ہیں سب؟ طے کیا ہوا تھا کہ روٹ بدلنا ہے تو بدل دیا. وہ نواز شریف ٹرینی چلا کے بدل دیں. مانے ہیں جتنے جلوس ہیں سب کے روٹ خراب کر دیے، چاہے وہ قص مصیب کا جلوس ہو، چیلم کا ہو، 21 کا ہو یا عاشور کا ہو. اس سے دیکھیے ذکر اہل بیت نہ رکے گا نہ تھمے گا، نہ علی علی رکے گا. یاد رکھیے گا، اب ہم آپ سے گھبرا کے پاکستان سے بھاگیں گے نہیں، یہ نہیں سمجھیں آپ. اور نہ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ جیسے ہندوستان 2 حصے ہوا کہ بھئی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پریشان کر رہے ہیں، ہندو دہشت گرد ہیں، تو ہمارا ملک الگ بنا دو. تو آپ 70 سال سے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا آدھا آدھا پاکستان کر دو. رہیں گے آپ کے ساتھ، پڑوس میں رہیں گے، آپ کے سامنے سے نکلیں گے اور یہ سب آپ کو دکھا دکھا کے کریں گے. یہ ہم سب دکھا دکھا کے کریں گے اور اسی طرح ہوگا. اور آپ کو ہمارے غموں میں شریک رہنا پڑے گا، اور آپ کو ہمارے عقیدوں کو صحیح مان کر ساتھ دینا پڑے گا. محبت کے ساتھ رہیے، آپ ملک کے دشمن نہ بنے. یاد رکھیے گا، یہ قائد اعظم کی اسرائیل پر آئے تھے، ان کی اپنی زمینیں تھیں، اپنی جائیدادیں تھیں، یہ وہاں فقیر نہیں تھے. اگر کسی کو یقین نہیں، میرے ساتھ جو دیکھنا چاہے کتنا بڑا آفیسر ہو ہندوستان چلے، یہاں کے سب کے نام پتے تصویریں کھینچ کے لے چلوں گا اور انہی لوگوں کے علاقے لے چل کے دکھاؤں گا کہ ان کے دادا پردادا کی یہ زمین ہے، یہ حویلی ہے، پوری بستی ہے، 12 بستیاں ہیں 12 میں. یہ ہاشم پور لے جائیں گے آپ کو، یہ حیدر بھائی کی تصویر کھینچ لیجیے گا، ان کے پردادا کا محل وہاں بنا ہوا ہے. یہ قائم رضا جو آپ کے سامنے فرش بچھاتے ہیں نا، جب آپ ان کی حویلی دیکھیں گے شکارپور میں تو بے ہوش ہو جائیں گے. آپ نے اتنی بڑی حویلی نہیں دیکھی ہوگی جس میں 7 حویلیاں ملی ہوئی ہیں، اور میلوں میں آم کے باغات ہیں ان کے پردادا کے. یہاں آپ کے لیے یہ فرش بچھا رہے ہیں، آپ کے لیے یہاں چائے بنا رہے ہیں، یہاں لگے ہوئے مجلس میں. ان کے 7 پشتوں کے میں آلو کے کھیت دیکھ کر آیا ہوں، بڑے بڑے اسٹور ہیں جس میں کروڑوں روپے کے آلو بھرے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں فقیر آئے ہیں یہاں؟ میں اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میں اپنے ننیال کے محلوں کا ذکر کروں اور اپنے دادا پردادا کے محلوں کا. سب موجود ہیں وہاں، سب رکھوالیاں وہاں ہو رہی ہیں. کہا جاتا ہے کبھی آ جائیے، ارے اس پاکستان کی محبت میں وہاں نہیں جاتے. قربانیاں دی ہیں بھائی، یہ بھی نفس کی قربانی ہوتی ہے، یہ محبت کی قربانی ہے. آپ قدر کیجئے. دیکھیے وہ مسائل الگ ہیں، وہ سیاسی پارٹیوں کے مسئلے ہیں، آپ کے جھگڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے جھگڑے ہیں، ایم کیو ایم کے جھگڑے ہیں، مسلم لیگ کے جھگڑے. ان کے اثرات شیعوں پہ نہ ڈالیں. ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہیں، ہم لوگ رسول اللہ کا جگر کل بھی تھے آج بھی. صرف رسول اللہ نے سیدہ کے لیے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر ہے. ارے سادات سب انہی کی تو اولاد ہے. آپ پر تو واجب ہے سادات کا احترام. یہ سادات کالونی ہے، یہاں سادات رہتے ہیں. سادات کا احترام کیجئے. سادات کے ہاتھ میں معجزہ ہے. وہ کوئی بھی دنیا کا ایسا لا علاج مرض ہو،
ایسے سید ابھی بھی موجود ہیں. سانپ کاٹے یا بچھو یوں ہاتھ رکھتے ہیں زہر اتر جاتا ہے. تو جب سانپ بچھو کا زہر اتار سکتے ہیں سادات, تو دشمنی علی کا زہر بھی اتارنا آتا ہے. آتا سب ہے, لیکن چونکہ اخلاقیات کے قائل ہیں, محبتوں کے قائل ہیں, شہادت کی رات ہے, تعزیت کی رات ہے, اور ہم آپ سب کو خراج پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک جلوس سے ایک جلوس بڑھا کر پھر دوسرے جلوس کے انتظار میں بیٹھیں. ایک اور تابوت اٹھے گا, وہ تابوت جو 21 کی صبح کو اٹھا. یہ رات علی کے گھر میں قیامت کی رات تھی. علی کی 18 بیٹیاں سر کے بال کھولے ہوئے علی کے گرد گریہ فرما رہی تھی. علی کے بیٹے ماتم کنا تھے. علی بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے, امام حسن کو وصیت کر رہے تھے. تمام بیٹوں کو امام حسن کے سپرد کر کے کہہ رہے تھے یہ تمہارا امام ہے, اب یہ تمہاری ہدایت کرے گا. پھر ایک ایک بات, اسلام کا ہر رکن, شرع اور فقہ کے سارے مسائل, اور راز امامت, اور اس کے بعد تبرکات انبیاء, یہ کہہ کر امام حسن کے سپرد کیے کہ رسول اللہ نے میرے سپرد کیے تھے اور مجھے وصیت کی تھی کہ علی اپنے بعد حسن کو تمام انبیاء کے یہ تبرکات سپرد کرنا, اور حسن سے کہہ دینا کہ حسین کے سپرد کریں. 2 سال کے سید سجاد علی کے قریب تھے کھڑے ہوئے. علی نے گود میں بٹھا لیا اور پھر کہا حسین یہ سارے تبرکات اپنے بیٹے علی ابن الحسین کے سپرد کرنا. پھر اپنے پوتے سے مخاطب ہوئے اور کہا بیٹا کربلا میں یہ سارے تبرکات تم کو حسین سپرد کریں گے, پھر تم اپنے بیٹے محمد باقر کو سپرد کرنا, اور جب یہ تبرکات محمد باقر کے سپرد کرنا تو اے سید سجاد علی کا سلام محمد باقر سے کہہ دینا. یہ ہے گھرانہ, یہ ہے رسالت اور امامت کا گھرانہ, یہ ہیں اس گھر کے آداب, یہ ہیں اس گھر کے واقعات. انبیاء کے خاندانوں میں بھی ایسے فضائل نہیں دیکھے گئے جیسے علی اور علی کے گھر میں فضائل کے انبار ہیں. اور اس کے بعد فرمایا 4 قبریں بنانا. آج تک ہسٹری میں بحث ہے علی کی اصل قبر کہاں ہے. ارے بھائی آپ جب راز گھر کے نہیں جانتے, قرآن کے رازوں کو نہیں جانتے, تو یہ باتیں ہسٹری میں لکھنے کی کیا ضرورت. جو راز جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ مولا علی نجف میں ہیں, وہ ہیں نجف میں. قبریں بنائی گئی تھیں الگ الگ, علی کی وصیت تھی, اس لیے کہ علی بتا چکے تھے کہ بنی امیہ قبروں کو کھود کر قبروں کی بے حرمتی دشمنی میں کرتے ہیں, اس لیے قبر چھپائی گئی تھی. ازبق بن نباتہ کو بھی علی نے بتا دیا تھا, اور جب امام حسن اور امام حسین کو ازبق بن نباتہ نے بتایا تو کہا شہزادوں جیسے آپ کو قبر کا پتہ ہے, 4 اور اصحاب کو علی نے بتایا ہے, اس لیے کہ آپ لوگ واپس مدینے چلے جائیں گے, لیکن یہاں قبر کا راستہ زائروں کو بتانے کے لیے ہم لوگ پوشیدہ طور پر قبر بتاتے رہیں گے. ہارون رشید کے دور میں, یعنی ہمارے امام موسی کاظم کے دور میں, مولا علی کی قبر عوام کے سامنے آئی. تمام ائمہ کو پتا تھا, تفصیل میں شب قدر میں پڑھتا ہوں, تبھی پڑھوں گا, ابھی نہیں پڑھ رہا. ہر امام جب کربلا جاتا تھا تو پہلے نجف جا کر مولا علی کی زیارت پڑھ کر پھر کربلا جایا کرتا تھا. ہر امام کا یہ دستور تھا. جب آپ نجف جائیں گے وہاں پر وہ مقامات بنے ہیں جہاں پر وہ ائمہ ٹھہرا کرتے تھے. مقام سید سجاد, مقام امام صادق نجف میں موجود ہے. اور اب تو خیر جو دربار آراستہ کیا گیا ہے شاہ نجف کا,
وہ تو دنیا میں ایسی عمارت ہی کبھی نہیں بنی اور نہ بن پائے گی جیسی شاندار عمارت دربار علی کی بنی ہے، جس کا نام صحن فاطمہ زہرا رکھا گیا ہے۔ یعنی عراق کی حکومت نے جناب سیدہ کی طرف سے علی کو تحفہ پیش کیا ہے، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو دنگ ہو جاتے ہیں کہ کیا در و دیوار ہیں اور کیا شیشے کا کام کیا گیا ہے، لگتا ہے جواہرات چمک رہے ہیں۔ نجف کو سجا دیا گیا ہے۔ آج کی رات نجف میں بہت مجمع ہے، نجف میں بھی مجمع ہے، لیکن حسین کی زری پر بھی مجمع ہے۔ نجف سے آ کر لوگ حسین کو یتیمی کا پرسہ دے رہے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر عباس کے روضے میں جا رہے ہیں آج کی رات، اور واہ عباسہ کہہ کر عباس کو بھی ان کی یتیمی کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا۔ آپ تمام حضرات تابوت کے ساتھ جائیں شہدائے کربلا تک، اس کے بعد پھر آپ حضرات اپنے گھر روانہ ہوں اور رات کو جاگیں، سوئیں نہیں۔ یہ شہادت کی رات ہے، جیسے شب عاشور ہے ویسے ہی یہ شب بھی ہے۔ صبح قیامت نمودار ہونے والی ہے، صبح قیامت نمودار ہونے والی ہے، اور ایک دو منظر صبح کے بتا کر تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ ایک بار پردہ ہلنے لگا، آپ نے آواز دی، زینب اب کوئی نہیں ہے، سب جا چکے، پردے سے باہر میرے پاس آؤ۔ ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا گھر میں، چونکہ اصحاب مسلسل زیارت کے لیے آ رہے تھے، بیویاں پردے کے پیچھے تھیں۔ زینب میرے پاس آؤ، قریب بلایا، زینب کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ خود حضرت زینب نے بیان کیا کہ بابا نے مجھ سے کہا، زینب میرے بعد بڑی مصیبتیں پڑنے والی ہیں، بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھنا ہے، جوان بھتیجا تمہارے سامنے سینے پہ نیزہ کھائے گا، ایک بھتیجا تمہارے سامنے گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو جائے گا، ایک ننھا سا بھتیجا گلے پہ تیر کھائے گا اور پیاسا دنیا سے چلا جائے گا۔ اے زینب تم کو دیکھنا ہے کہ قید خانے میں اپنی بھتیجی کی قبر، معصوم بچی کی قبر قید خانے میں بنتے ہوئے دیکھو گی۔ زینب تمہیں دیکھنا ہے کہ بھائی کا گلا تمہارے سامنے کٹ رہا ہے، زینب تمہارے خیمے جلائے جائیں گے، زینب تم بچوں کو لے کر جلتے خیموں سے باہر آؤ گی۔ اے زینب بیویوں کی نگراں اب تمہیں ہوگی، لیکن زینب ایک بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ کھلے ہوئے بھرے ہوئے دربار میں تم کو کھلے سر کے ساتھ لایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوں گے اور تازیانے مار کر کھینچتے ہوئے تمہیں ظالم اور فاجر کے سامنے لے جائیں گے۔ ایک بار بیٹی رونے لگی، کہا بابا جتنی مصیبتیں آپ نے بتائیں زینب آپ کی بیٹی ہے، لیکن یہ کیسے زینب کرے گی کہ چادر سر پہ نہ ہو اور نامحرموں کے مجمع میں اسے لے جایا جائے؟ تو علی نے کہا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو مجھے آواز دینا، علی آئے گا تمہارے ساتھ تمہیں لے کر دربار میں چلے گا۔ ماتم، سر پہ ماتم کریں، یا علی 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 یا علی۔ سینے پہ ہاتھ ماریں، ماتم کریں، پرسا دیں، اور اس کے بعد علی نے فرمایا کہ حسن جب قبر کے لیے مٹی ہٹاؤ گے تو قبر تیار ملے گی، اس پہ لکھا ہوگا کہ طوفان نوح سے 800 برس پہلے نوح نے یہ قبر وسیع مصطفیٰ کی اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، تمہیں قبر نہیں بنانا پڑے گی، اور
قبر تیار ہوگی، قبر کے کنارے حسن اور حسین، صرف تم میری لاش کو قبر میں اتارنا، لیکن جب لاش کو اتارنے لگنا تو جھک کر دیکھ لینا۔ حسن اور حسین جب لاش اتارنے لگے تو جھک کر دیکھا تو علی کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور قبر میں علی نظر آئے اور کہا لاؤ بیٹوں میرا جنازہ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ زمانے میں کسی نے اپنا جنازہ نہیں اٹھایا، یہ اسی لیے علی کو مظہر العجائب کہتے ہیں کہ علی 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 زندہ تھے، علی زندہ ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کی روح سے علی نے بتایا کہ ہم معصومین مرتے نہیں ہیں، زمانہ دیکھتا ہے کہ سر زخمی ہے، زمانہ دیکھتا ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ہماری گزرگاہ نہیں ہے، ہمارا ملک کہیں اور ہے۔ ہم تمہیں بتانے سکھانے اللہ کے حکم سے آئے تھے، زندہ آئے تھے، زندہ جا رہے ہیں، نور بن کر آئے تھے، نور بن کر جا رہے ہیں۔ ہم خاک سے نہیں بنے، ہم مٹی سے نہیں بنے۔ جس طرح میرا معبود زندہ ہے اسی طرح 14 زندہ ہے۔ اگر یقین ہے سب کو کہ اللہ زندہ ہے تو وہ سمجھیں کہ 14 بھی زندہ ہے۔ اللہ سے بعید ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے ان حسین بندوں کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اتنا سا بھی شک نہ کرنا، بال برابر شک آیا، جتنی عبادت کی ہے سب ضائع ہو جائے گا۔ شک کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس مرتا ہے، علی نفس اللہ ہے۔ اللہ کا نفس مر گیا تو پھر رہا کیا دنیا؟ نفس اللہ ہیں علی، اللہ نے نفس لے لیا، اپنا لیا، خرید لیا، مرضیاں دے دیں۔ یہی فلسفے تو نہیں سمجھ میں آتے تو گھبرا کہ نصیری ہو گئے اور غالی ہو گئے۔ پتہ بھی ہے نصیری کیا ہے؟ ہمارا نصیری سے کیا واسطہ؟ کیا ہے نصیری؟ کیوں نہیں لکھتے تاریخ میں کہ نصیری کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے نصیری میں اور ہم میں۔ اور تم کر کے دکھاؤ نصیری والی باتوں میں جانو۔ ان کا تو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پہاڑی پہ اوپر لے جاتے ہیں، بچے کو اوپر سے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا والے جسے اللہ کہتے ہیں اگر اس کا بندہ ہے تو مر جا، اور اگر میرے خدا علی کا ہے تو زندہ رہے۔ نصیری زندہ ہیں، شام میں زندہ، کردوں میں زندہ، عراق میں زندہ، ترکی میں زندہ، ترکی میں نصیری بھرے پڑے۔ ایک نصیری پاکستان میں نہیں پایا جاتا۔ نصیری کی پہچان یہ کہ وہ اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک چکا ہو، بس ایک پہچان ہے نصیری کی۔ بچے زندہ ہیں ان کے علی کے نام سے، ہم اپنا بچہ نہیں پھینک سکتے، اس لیے ہم نصیری نہیں ہیں، ہم نصیری سے افضل ہیں، ہم نصیری سے افضل ہیں۔ نصیری سے فضائل علی برداشت نہیں ہوئے۔ ہمارے لیے تو علی نے کہا کہ جو مومن کامل ہوگا وہ ہمارے فضائل برداشت کر لے گا۔ یا انبیاء اولو العزم یا ملائکہ مقربین یا وہ مومنین جن کا امتحان لیا جا چکا ہو، صرف 3 کیٹیگری علی کے فضائل برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کاہے میں آتے ہیں؟ آپ کے صف میں کھڑے ہوئے، نصیری کہاں کھڑا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ارے اس سے زیادہ کیا قرآن سے پڑھوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نے کہا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا دے، ہم اور ابراہیم برابر۔ وہ بھی شیعہ ہم بھی شیعہ، ابراہیم بھی شیعہ ہم بھی شیعہ۔ نصیری سے کیا تعلق؟ نصیری کوئی شیعہ تھوڑی ہے۔ آئندہ کوئی نصیری وسیری نہ کہے فضائل علی پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو۔ قبر بنائی شہزادوں نے، آئے تقریر کے آخری جملے اور تابوت برآمد ہوگا۔ اور پھر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ نقی صاحب کے لیے آپ لوگ تابوت میں ان کو گروی کریں۔ جب تابوت زری پہ پہنچے آپ سب ان کو تابوت میں گروی کریں۔ جو کوششیں وہ کر رہے ہیں آپ کی بھلائی، آپ کے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا فریضہ ہے
کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو گروی کریں، اور ان تمام باتوں کا نوٹس حکومت لے اور ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلے. ہم لوگ بہت بااخلاق لوگ، ہم لوگ تہذیب یافتہ لوگ، ہم نے کبھی حکومت کا قانون نہیں توڑا. ہم پاکستان کے قانون کے اندر اس لیے چلتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ قانون بنانے میں ہم شریک تھے. شیعوں کی تعداد زیادہ تھی جب قانون بنا، جب آئین بنا، جب پاکستان بنا، اور سب سے زیادہ راجہ صاحب محمود آباد کی بات قائد اعظم مانتے تھے. اس لیے زیادہ حصہ پاکستان کی تعمیر میں قائد اعظم کی دولت، کوئی دولت نہیں تھی قائد اعظم کی. سب دولت راجہ صاحب قائد اعظم کو دیتے تھے، اس لیے کہ قائد اعظم راجہ صاحب کے اسٹیٹ کے سرکاری وکیل تھے، اور راجہ صاحب ان کو چچا کہتے تھے. مہاراجہ محمود آباد کے دوستوں میں قائد اعظم تھے، اور قائد اعظم کے کہنے پر راجہ صاحب نے اپنی ریاست کو ٹھوکر ماری تھی. اسی طرح ابو الحسن اصفہانی اور دیگر نام گناؤں گا تو رات گزر جائے گی، سب نے مل کر اپنی دولت سے، اپنے دماغ سے، ذہانت سے اس پاکستان کو تعمیر کیا. اس لیے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب ہماری ملکیت ہو گیا ہے. یہ ان بچوں کی ملکیت ہے جو بڑے ہونے والے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اب آئندہ یہ پاکستان چلائیں گے. جن کی عمریں پوری ہونا تھیں ہو چکی. آپ ان بچوں کے لیے دعا کیجئے، ان کی تعلیم پر توجہ دیجئے، ان بچوں کے اسکولوں کو دیکھیں، ان کے علاج معالجے کے لیے دیکھیں، اور ان بچے اور بچیوں کی حفاظت کریں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. یہ کام ہے حکومتوں کا، اور یہ قانونی اداروں کا کام ہے، یہ عدلیوں کا کام ہے. یہ علی سکھا کے گئے. حسن اور حسین گھر آئے، جیسے ہی قدم رکھا دروازے پہ زینب کھڑی تھی. 4 جملے ادا کروں گا، تقریر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ذل رضا صاحب ماتم اٹھا دیں گے، نقی صاحب نوا پڑھیں گے. آپ لوگ نوا پڑھتے ہوئے جلوس کے ساتھ جائیے گا. صرف 4 جملے عرض کر رہا ہوں، بس زیادہ نہیں پڑھنا مجھ کو. جو مصائب ہیں وہ کل کی مجلسوں میں دونوں میں عرض کر دوں گا. کل کے بھی مصائب ہیں 21 کے. زینب دوڑ کر حسن اور حسین کے قریب آئیں. کا بابا کو دفن کرائے؟ ہاں بہن، قبر بنا دی، بابا کو دفن کر دیا. بہت دیر تک بہنوں نے گریا کیا اور کوہرام مچ گیا. کہتے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی. تمام تاریخوں نے لکھا کہ ہر گھر میں کوفے کے صف ازاں بچھی تھی، اور جتنی بیوائیں عورتیں تھیں اور یتیم بچے تھے، جن کی خبرگیری رات کو اٹھ کر علی جاتے اور روٹیاں پکوا کر لے کر جاتے، اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے، اور بچوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ مر گیا، کہنا باپ مرا نہیں، ہمارا باپ علی ہے. ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا وارث علی ہے. بچوں کو بہلاتے. ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک عورت مشک بھر کر لے کر جا رہی ہے، مشک نہیں اٹھ رہی ہے. علی نے کہا چل میں گھر پہنچا دوں. جب علی گھر پہنچے تو دیکھا بچے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور وہ تنور روشن کرنا چاہ رہی تھی. تو پوچھا کیا مصیبت پڑی ہے؟ کہا میرا شوہر علی کے ساتھ صفین گیا تھا، مارا گیا، اب نہ بچوں کا سرپرست رہا، نہ کوئی بچوں کا دیکھنے والا ہے، خود ہی مزدوری کرتی ہوں، خود ہی روٹی پکاتی ہوں. تو علی نے کہا اچھا، آج علی تیرے گھر تنور پہ روٹی بھی پکائے گا، تیرے بچوں کو بھی دیکھے گا. میں ہی تو علی ہوں، اور اب جب تک میں زندہ ہوں تیرے بچوں کی سرپرستی، تیری بیوگی، تیرے گھر کا بار سب میرے ذمے. یہ ہے کریم رحیم علی. تو آج علی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے سر پیٹ کر رو رہے تھے.
تم بھی بھول گئے، میں نے کہا تھا سر پیٹو اور پھر تم 2 منٹ کے بعد بھول گئے، تعزیت بھول گئے، بچے رو رہے ہیں، بیوائیں فریاد کر رہی ہیں ہمارا رکھوالا محافظ نہ رہا، روتے روتے رات گزری، دوسرا دن گزرا، لیکن گھر میں کوحرام رہا، بہنیں صفِ عزا بچھائے بیٹھی تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب رقیہ، کہتے ہیں حضرت عباس کی ایک بہن تھیں جن کی عمر 6 سال تھی، ان کا نام خدیجہ بنت علی تھا، یہ ام البنین کی بیٹی تھیں، لیکن یہ بار بار دوڑ کر امام حسین سے لپٹتی اور کہتی بھیا بھیا میرے بابا گھر نہیں آئیں گے کیا؟ آج کی رات بھی بابا نہیں آئیں گے، آخری تقریر سن لو۔ کبھی امام حسن سے لپٹ جاتی اور کہتی بھیا کیا بابا آج کی رات بھی نہیں آئیں گے، اور اتنا روتی کہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر جاتی۔ کبھی جناب زینب بہن کو اٹھا لیتی، کبھی ام کلثوم اٹھا لیتی، کبھی رقیہ اٹھا لیتی، لیکن تیسری رات نہیں گزری تھی کہ ایک بار روتے روتے عباس کی معصوم بہن خاموش ہو گئی۔ اب جب مسجد کوفہ کے سامنے جانا تو ایک روضہ بنا ہے، اس پہ لکھا ہے خدیجہ بنت علی، ضرور زیارت کرنا۔ یہ بچی باپ کو یاد کرتے کرتے تیسرے دن خاموش ہو گئی۔ حسن اور حسین نے اس کو لے جا کر مسجد کوفہ کے سامنے قبر بنائی، بھائی بھی روئے، بہنیں بھی روئیں۔ میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا خدیجہ بی بی باپ کی یاد، باپ کی موت برداشت نہ ہوئی، آئیے کربلا میں سکینہ، ارے آپ کے منہ پر کسی نے تماچے تو نہیں مارے، کسی نے گلا تو نہیں باندھا؟ خدیجہ بی بی کربلا آئیے، باپ کو یاد کرنے والی بچی پکار رہی تھی، اے چچا عباس، اے چچا عباس، ماتا ماتا